بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج میں اندرون شہر کی ایک عمارت کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ شہدارہ سے آپ منٹو پارک، جو پرانا آج کل اقبال پارک ہے، وہاں سے گھومتے ہوئے بادامی باغ کو آئیں۔ بادامی باغ کراس کرتے ہی اگر اندرون شہر کی طرف آپ دیکھیں تو ایک گھاٹی اوپر چڑھتی ہے، وہ شیراں والا گیٹ ہے۔ شیراں والا گیٹ کے اندر داخل ہو تو پہلے مسجد ہے، حضرت مولانا احمد علی مرحوم ہوتے تھے، ان کی مسجد بڑی مشہور مسجد ہے۔ اس سے آگے جائیں تو تقریباً جب وہ ختم ہونے لگتی ہے گلی تو دو حصے ہو جاتے ہیں، ابھی اسی بنی ہوئی ہے۔ ایک اس طرف وہ جو آج کل کپڑے کی مارکیٹ ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ، اس کو راستہ، وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ اب وہ کبھی تو محدود تھی، وہاں تک ہی پہنچ گئی ہوئی ہے، بلکہ وہ کافی آگے تک، شاید اس گھاٹی پہ بھی آپ کو اعظم کلاتھ مارکیٹ کی کپڑے کی دکانیں نظر آئیں گی۔ اس گھاٹی کے اگر دوسری طرف، اس طرف وہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کا کلینک ہوتا تھا، بڑے مشہور ڈاکٹر تھے اپنے وقت تھے، ان کے بیٹے ڈاکٹر انور سجاد بڑے مشہور آرٹسٹ تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، کرنل الہی بخش عرصہ ہوا فوت ہوئے انہیں۔ تو دوسری طرف آئیں تو وہ باہر نکلے تو ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا۔ اب میں عرصے سے وہاں نہیں گیا، ہو سکتا ہے اب ہے کہ نہیں۔ اس پیپل کے درخت سے ذرا ہٹ کے سامنے ایک حویلی ہے، بڑا سا گیٹ نظر آتا ہے، وہ دھیان سنگھ کی حویلی مشہور ہے۔ اچھا، وہ پیپل کا درخت، پرانی یادیں اگر میں دیکھوں تو اس کے نیچے ہمارے جناب اسحاق ڈار صاحب کے والد وہاں بیٹھ کے نا تو سائیکلوں وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کوئی مخصوص بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے سب کے بڑے محنت کش تھے، سارے کے سارے، ساروں کی داستان ملتی جلتی ہے۔ میں چین میں ایک بندے کے پاس گیا، وہ اس نے اپنے پیرنٹس کو بڑا جھجکتے ہوئے مجھے ملایا تو کہنے لگا جی غریب آدمی تھے، میں پڑھ گیا ہوں۔ تو پڑھنے سے خاندان کی شکل، ایجوکیشن بدلتی ہے۔ میں بار بار اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ پڑھ جاؤ گے تو تو ایک بچہ پڑھنے سے سارے خاندان کی شکل بدل جاتی ہے۔ تو وہاں وہ بیٹھتے تھے بالکل درخت کے نیچے۔ تو ذرا آگے وہ سامنے حویلی تھی، وہ حویلی جو ہے نا اسے دھیان سنگھ کی حویلی کہتے ہیں۔ یہ بنائی تو دھیان سنگھ نے نہیں تھی، وہ یہ خوشحال سنگھ نے بنائی تھی۔ اس نے مین اس کا حصہ بنا کے، تھوڑی سی حویلی تھی، لیکن دھیان سنگھ نے بعد میں جب اس پہ قبضہ کیا ہے تو اس نے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے مکانات گرا کے خاصا وسیع ایریا اس میں شامل کر لیا۔ تو یہ حویلی اسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک بڑا حصہ ہے جو خوشحال سنگھ نے بنایا تھا، اس کے نیچے تہہ خانے بھی ہیں۔ ایک چھوٹا حصہ ہے جو سردار تیجا سنگھ نے بنایا تھا، اور پھر کچھ ایسے حصے ہیں جو بعد میں ضرورت کے تحت لوگوں نے بنائے ہیں، ان کا سکھوں کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ جو لاہور میں ایک اتھارٹی کام کرتی ہے، والڈ سٹی سوسائٹی، اس کا کام ہے کہ شہر کو پرانی اصل حالت میں واپس لانا۔ تو والڈ سٹی والے جب وہاں کام کر رہے تھے تو کہتے ہیں ایک سرنگ انہیں نظر آئی جو شاہی قلعے کو جاتی تھی، اسے انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے۔ اس کے تہہ خانوں کو بھی کچھ شکل بنائی گئی ہے۔ تو دھیان سنگھ یہاں رہا، اسے بعد میں سکھوں نے کسی بات پہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہیرا سنگھ اس حویلی میں مقیم تھا۔ تو اصل میں دھیان سنگھ پہلے رنجیت سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے 2 بیٹے تھے، جو اس کی ایک بیوی تھی پرتاپ کور، اس نے 2 بیٹے بنائے تھے۔ وہ بیٹے اصلی نہیں تھے، جعلی بیٹے تھے، لیکن اس نے شو کیا کہ یہ میرے وطن سے ہوئے ہیں۔ تو رنجیت سنگھ کی یہ خوبی تھی، وہ ہر بات مان لیتا تھا بیویوں کی۔ اس نے چاہتے وہ دونوں بیٹے جو تھے نا اپنا لیے کہ ٹھیک ہے،
لیکن سکھ سارے جانتے تھے، وہ شاید اسے پوری طرح اپنا نہیں سکے، لیکن اس کا جو بیٹا شیر سنگھ تھا نا، اس کا یہ وزیر اعظم دھیان سنگھ ہو گیا۔ جب وہ کچھ مخالف لوگ اسے قتل کرنے آئے تو اس نے جان بوجھ کے چشم پوشی کی، جس کے نتیجے میں شیر سنگھ جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ اب سکھوں کو بڑا افسوس تھا کہ ان کے شہزادے کو کسی نے قتل کر دیا، اور قتل میں اس کے وزیر اعظم کا بھی ہاتھ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑی دیر میں وزیر اعظم صاحب جو دھیان سنگھ تھے انہیں بھی قتل کر دیا۔ دھیان سنگھ کے بعد اس کا بیٹا جو تھا وہ نیچے آفیسز تھے اس کے تہہ خانے میں، تو تہہ خانے میں بیٹھا تھا تو سکھ آئے، انہوں نے اس کے بیٹے ہیرا سنگھ کو بھی قتل کر دیا، تو دونوں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ حویلی سکھوں کے بعد جب انگریز آئے ہیں تو یہ خالی تھی۔ انگریز چونکہ وہ سارے پروٹیسٹنٹ ہیں، انگلش جو ایریا ہے انگلینڈ کا، یہ سارا پروٹیسٹنٹ کا ایریا ہے، یہاں کیتھولک نہیں ہے، سارے کے سارے پروٹیسٹنٹ ہیں۔ انہیں عبادت کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جگہ چاہیے۔ جگہ کون سی تھی؟ وہ آخر پہ انہیں یہ حویلی خالی نظر آئی جہاں وہ عبادت گاہ بنا سکے تھے۔ انہوں نے عارضی طور پر اجازت لی کہ ہمیں حویلی دھیان سنگھ کو گرجا حویلی دھیان سنگھ کا درجہ دینے کی آرڈر کیے جائے۔ چنانچہ وہ حکم ہو گیا، چنانچہ 341 روپے کچھ پیسے اس کے لیے منظور بھی ہوئے، 40 بینچ خریدے گئے، 3 پنکھے خریدے گئے، ایک سٹول یا بڑا وہ خریدا گیا، پھر کچھ بانس کی چھتیں بعض جگہ ڈالنی تھی وہ، تو 341 روپے کچھ پیسے اس پہ خرچ آئے، اور وہ باقاعدہ گرجے کی شکل۔ یہ لاہور کا پہلا گرجا تھا۔ اس کے بعد جو صحیح معنوں میں باقاعدہ تعمیر شدہ گرجا تھا وہ انارکلی میں پروٹیسٹنٹ کا ایک اب بھی ہے، جو لا کالج وغیرہ کے پیچھے اس وقت، وہ جو اورینٹل کالج کے پیچھے، لا کالج جو اب وہاں سے جا چکا ہے، تو اورینٹل کالج کے پیچھے جو گرجا ہے وہ لاہور کا سب سے پہلا گرجا ہے جہاں پہ انگریزوں نے عبادت شروع کی تھی۔ تو بہرحال وہ گرجا بھی ختم ہو گیا۔ پھر یہ عمارت پڑی تھی تو 1 جنوری 1864 کو گورنمنٹ نے گورنمنٹ کالج لاہور کا افتتاح اس بلڈنگ میں کیا۔ یہ بڑا اچھا وقت تھا، اور وہاں پہ بڑے اچھے لوگوں کے بچوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ خاص طور پہ لاہور کا جو ایک محسن تھا سر گنگا رام، آپ سب نے سنا ہوگا گنگا رام ہاسپٹل، وہ وہیں کا پڑا ہوا ہے۔ جو گورنمنٹ کالج کی منظوری تھی وہ تو 1856 میں ہو گئی تھی کہ اسے شروع کر دیا جائے کسی طرح، لیکن پرابلم یہ تھا کہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہاں جو اساتذہ ہوں گے وہ ڈبلن کے، آکسفورڈ کے، کیمبرج کے یا ایسے ملتے جلتے انگلینڈ کے اداروں کے پڑھے ہوں گے۔ وہ ارینج کرتے ہوئے انہیں کافی وقت لگ گیا، چنانچہ 1 جنوری 1864 میں وہاں پہ اس ادارے کا افتتاح ہوا۔ وہاں کچھ سال یہ رہا، اور وہ جو ہے نا وہاں سے بہت نون لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ ادارہ اپریل 1871 میں اس حویلی سے شفٹ کر دیا گیا، اور یہ جو موجودہ جگہ ہے اس کے قریب پہلے ایک مکان میں چھوٹے سے گیا، پھر وہاں سے وہ ایک رحیم خان کی حویلی کہیں ساتھ ہی قریب ہے، اب وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے یا کیا ہوگی، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن وہ رحیم خان کی حویلی میں یہ گورنمنٹ کالج شفٹ کر دیا گیا، اور وہیں بڑی دیر تک یہ چلتا رہا۔ یہ حویلی جو تھی اب اس کو محکمہ تعلیم کے سپرد کیا گیا چونکہ، تو وہاں انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ سکول کا افتتاح کیا۔ وہ ڈسٹرکٹ سکول جو تھا وہ وہاں کافی دیر چلتا رہا، لیکن عمارت کی حالت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ مخدوش ہوتی گئی، چنانچہ اسے سکول کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا،
اور کسی نئی جگہ پہ اسے بھیج دیا گیا۔ یہ بلڈنگ بڑی عرصہ خالی رہی اور اپنی خطرناک حالت کے پیش نظر کچھ نہ کیا گیا۔ پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے کام میں لایا جائے، تو جو اتھارٹی تھی ورلڈ سٹی کی، انہوں نے اس کو تعمیر اور مرمت کیا، اس کی تزئین پہ پیسے خرچ کیے، اس کی شکل بنائی اور یہاں فاطمہ جناح گرلز کالج قائم کیا گیا۔ وہ کالج آج بھی کام کرتا ہے اور اس کالج کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلے اندرون شہر کے بچے کہیں قریب کالج نہیں تھا، نیئرسٹ کوئین میری کالج تھا یا اسلامیہ کالج کوپر ریڈ تھا، اس کے بعد اور پرے جا کے جیل روڈ پہ 2-3 کالج تھے، لیکن قریب کوئی کالج نہیں تھا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے ایک یہ کالج بنایا، بلال گنج بنایا، راوی روڈ کے قریب ایک کالج، 3-4 کالج بنا کے اس علاقے کو سہولت پیش کی۔ یہ بلڈنگ آج بھی ہے، کافی حد تک مخدوش ہے۔ کبھی کبھار کوئی بلڈنگ کی دیوار یا کچھ گر جاتا ہے، حال ہی میں بھی کوئی دیوار گری تھی، اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔